بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و بارک وسلم۔ تسلیم بھائی، گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے۔ جس بے طرح شک سے اللہ رب کریم کو ایک ماننا ضروری ہے، توحید اور رسالت اور آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح تمام اہل اسلام پر یہ ماننا ضروریات دین میں سے ہے، اسلام کے فاؤنڈیشن سٹونز میں سے ہے کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی کو اللہ علیہ اللہ کا وسلم۔ آخری نبی تسلیم کیا جائے۔ اس کا بے شک مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ حضرت بے شک سیدنا مسیح علیہ السلام اگر دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو یہ اللہ کے وہ نبی ہیں جن کی بعثت دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو چکی ہے۔ جی معراج کے واقعے میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اقتداء نماز کو ادا کیا، تو مسیح علیہ السلام کی آمد سے دنیا میں آمد ثانی سے ختم نبوت کے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی شخص ٹھیک نئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کریم نے خاتم النبیین ارشاد فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، فرمایا اس سے بڑا ظالم شخص کون ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کی طرف وحی نہیں فرمائی اور وہ کہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ بے بے متفق شک علیہ احادیث، متعدد کتب احادیث میں یہ بات ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک 30 کذاب دجال، جن کی تعداد 30 کے قریب ہوگی، وہ یہ دعویٰ نہ کر بیٹھے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ پوری امت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد سے لے کر تاحال اور قیامت تک کے تمام علماء کا اس بات پر اجماع رہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ بے قابل شک توجہ بات یہ ہے تسلیم بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دو لوگوں نے دعوی نبوت کیا تھا، ایک مسلمہ کیا کذاب ہے اور دوسرا اسود انسی ہے، اور طلحہ جی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نعوذ باللہ دعوی نبوت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خط لے کر عبداللہ بن نواحہ اور ابن اسال، یہ دو لوگ خط لے کر آئے مسلمہ کذاب کی طرف سے، کہ مسلمہ کذاب نے اس خط میں یہ لکھا کہ نعوذ باللہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اور آپ ذرا کانٹیکسٹ دیکھیے اس نے لکھا کیا ہے۔ مسلمہ کذاب نے جی لکھا من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد الرسول اللہ سلام علیہ، اس نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کی طرف، اس نے اپنا نام پہلے لکھا، استغفر اللہ۔ خود کو رسول اللہ لکھا نعوذ باللہ، اور حضور کا نام بعد میں لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ کار نبوت میں مجھے آپ کا شریک بنا دیا گیا ہے، آدھی زمین آپ کی ہے اور آدھی میری ہے، لیکن قریش کے جو لوگ ہیں وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو لوگ جو خط لے کر آئے تھے ان سے فرمایا کہ فما تقولانی انتما، یہ جو دعوی نبوت لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نقول کما قال، ہم بھی اسی دعوی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان الرسول لا تقتل لضربت اعناقکما، اگر ایمبیسڈر کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ یاد رہے کہ اللہ اللہ۔ اسود انسی کو حضور کے دور میں ہی قتل کیا گیا۔ صدیق اکبر کی خلافت میں جو پہلی بشارت آئی وہ یہ کہ اسود انسی کو فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا، اور جنگ یمامہ میں مسلمہ کو، جس کو حضور نے کذاب کہا تھا، دجال کہا تھا، اس کو صدیق اکبر کے دور میں پورے صحابہ کے مجمع کا اجماع ہوا کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق آپ دیکھیے کہ تقریباً 5 اگست سے لے کر تسلیم بھائی 7 ستمبر تک 1974 ایک مہینے تک تقریباً ڈیبیٹ ہوتا رہا ہے، جس میں مرزا ناصر کو بلوایا گیا اور ان کیمرہ بریفنگ ہوتی رہی۔ اس کے بعد 3000 صفحات کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں ایک ایک لمحے کو مقید کیا گیا ہے کہ قادیانیوں کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس سے قبل جب آپ دیکھتے ہیں تو مکہ کانفرنس ہوئی ہے، مکہ کانفرنس 5 اپریل 1974 میں ہوئی ہے، جس میں اجماعی طور پر مکہ میں شریک تمام علماء نے قادیانیوں کو کافر کہا۔ اسی طرح سے 1985 میں جب انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی نے
तमाम उम्मत के उलमा को यानी मजमूई तौर पर बुलाकर इनकी हैसियत को पूछा तो उन्होंने भी इनकी तकफीर की। और हाल ही में जब आप गैम्बिया देखते हैं तो गैम्बिया ने भी इनको काफिर करार दिया है। तो पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है कि ये दायरा इस्लाम से खारिज। सवाल है कि ऐसा क्यों है? तस्लीम भाई, यहाँ पर मैं एक सवाल यानी तमाम अहबाब की खिदमत में ये पेश कर रहा हूँ। जब कभी कोई कादियानी आपसे ये कहे कि जनाब हम तो कलमा पढ़ते हैं, हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम तो रोजा रखते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, तो हम काफिर क्यों हो गए? तो आप इस साजिश में नहीं आएंगे, आप इस कंफ्यूजन में खुद को नहीं डालेंगे। आप उस कादियानी से ये सवाल करें कि मैं भी मुसलमान अपने आप को कहता हूं, मैं भी कलमा पढ़ता हूं, मैं भी नमाज पढ़ता हूं, मैं भी ज़कात देता हूं, कादियानियों के नजदीक मैं काफिर क्यों हूं? तो वो कादियानी आपको ये बताएगा कि मेरे नजदीक तुम काफिर इसलिए हो कि तुम मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानते। ये बात तमाम मुसलमान सुन लें कि कादियानियों के, हमने पहले कादियानियों को काफिर नहीं कहा, कादियानियों ने, मिर्जा कादियानी ने अपनी जिंदगी में और उसके खलीफा, उसके बेटे बशीरुद्दीन महमूद, तमाम उम्मत को काफिर कहा। मैं मिर्जा कादियानी का जुमला पढ़ के आपको सुनाता हूँ। तस्करा जो कादियानियों का नाउजुबिल्लाह कुरान है उसमें लिखा हुआ है कि जो शख्स तेरी पैरवी नहीं करेगा और तेरी बैत में दाखिल नहीं होगा और तेरा मुखालिफ रहेगा, वो खुदा और रसूल का नाफरमानी करने वाला और जहन्नमी है। फिर इसी तरह मिर्जा कादियानी के बेटे ने आईना सदाकत में ये बात लिखी है। उसने कहा कि चूंकि, उससे पूछा गया कि जो गैर कादियानी उनके बारे में आपका क्या अकीदा है, तो उसने कहा कि चूंकि मेरे नजदीक ऐसी वही का मानना, जिसका मानना तमाम बनी नौ इंसानी पर फर्ज किया गया है, हजरत मसीह मऊद नाउजुबिल्लाह मिर्जा कादियानी पर हुई है, इसलिए मेरे नजदीक बमूजब तालीम कुरान करीम के मिर्जा कादियानी को ना मानने वाले काफिर हैं, ख्वाह बाकी सदाकतों पर ईमान लाते हों। तो गोया कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को इन्होंने काफिर करार दे दिया। फिर बहुत अहम बात यह है कि मैं इस वक्त मिर्जा कादियानी की ही किताब में से, जो रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 18 सफा नंबर 206-207, मैं ये मिर्जा कादियानी के जुमले पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। मिर्जा कादियानी ने लिखा, नाउजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। देखिए, मैं ये जुमले कभी नहीं पढ़ के सुनाता, लेकिन ये सुनाना जरूरी इसलिए है कि हमारे यहाँ जो नौजवान यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, सरकारी इदारों में जो लोग जेर तरबियत हैं, जेर तालीम हैं, वो कादियानियों के झांसे में आ जाते हैं कि जनाब हम तो कलमा पढ़ के सुनाते हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो ये बात काबिल तवज्जो है कि हमारे आईने पाकिस्तान के मुताबिक कादियानी गैर मुस्लिम हैं। आईने पाकिस्तान को जब आप उठाकर देखते हैं तो वाज़े तौर पर आईने पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है। आईने पाकिस्तान के जब आप बाब पंजुम का मुताला करते हैं तो बाब पंजुम में बाकायदा आईने पाकिस्तान के अंदर ये दफात मज़कूर हैं कि वाज़े तौर पर हमारे यहाँ पूरी उम्मत का पाकिस्तान के अंदर इस बात पर इत्तफाक हो गया कि मुस्लिम से मुराद कोई ऐसा शख्स मुराद है जो वहदत व तौहीद कादिर मुतलक अल्लाह तबारक व तआला खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर कामिल और गैर मशरूत तौर पर ईमान रखता हो, और पैगंबर या मजहबी मुस्लिह के तौर पर किसी ऐसे शख्स पर ईमान ना रखता हो, ना उसे मानता हो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस लफ्ज के किसी भी मफहूम या किसी भी तशरीह के लिहाज से पैगंबर होने का दावा करता हो। गैर मुस्लिम से मुराद ऐसा शख्स मुराद है जो मुस्लिम ना हो, उसमें ईसाई, हिंदू, सिख, पारसी फिरके से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स, कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप का जो खुद को अहमदी या किसी और नाम से मासूम करते हो, उन तमाम को गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। ये मौलवी मुल्ला कहकर, जिसको इन इन्वर्टेड कोमास में इस तरह उलमा की तौहीन की जाती है, ये मौलवी मुल्लाओं का नाउजुबिल्लाह बनाया हुआ कानून नहीं है। ये 1400 साल का वो कानून है जो जिस पर मोहर सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। सिर्फ एक बात देख लीजिए कि मिर्जा कादियानी ने रूहानी खजाइन में, जिसका हवाला मैंने पहले दिया, उसने लिखा कि हक ये है कि खुदा ताला की वो पाक वही जो मेरे ऊपर नाजिल होती है, इसमें ऐसे लफ्ज रसूल, मुरसल और नबी के मौजूद हैं, सिर्फ एक दफा नहीं बल्कि सदा दफा। और फिर आगे जाकर वो कहता है कि कुरान की ये वही, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, वो कहता है कि इस नाउज़ुबिल्लाह मिर्जा ने लिखा कि इसमें साफ तौर पर इस आजिज को रसूल कहकर पुकारा गया। और नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मिर्जा कादियानी ने ये लिखा कि कुरान मजीद में उसने लिखा कि ये जो वही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम, तो मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब में लिखा कि इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो गोया के वाज़े तौर पर आप देखिए
کہ مرزا قادیانی نے اپنی تحریر میں قرآن کی آیت میں جو محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار لکھا گیا ہے، اس نے کہا کہ نعوذ باللہ اس وحی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور مجھے اس مقام پر رسول کہا گیا. نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی نے یہ تمام تر کفریات جو ہے، یہ میں نے صرف ایک ایجازی یعنی مختصر لفظوں میں نے نوجوانوں کے سمجھنے کے لیے، امت مسلمہ کے سمجھنے کے لیے میں نے کہا. میں سب سے پہلے یہاں یہ گزارش کروں گا کہ جو ناظرین اس وقت آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا پر اس طرح کھل کر بات نہیں ہو سکتی، اور جو ناظرین اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کو آئین پاکستان چیپٹر نمبر 5 اور آرٹیکل 260 آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے، جس میں غیر مسلم کی تعریف بتائی گئی ہے. نمبر 2، آپ نے تعزیرات پاکستان PPC پاکستان پینل کوڈ میں 298B اس کا تفصیلی مطالعہ ہمارے تمام احباب نے کرنا ہے، جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو اینٹی احمدیہ آرڈیننسز پاکستان میں جاری ہوئے ہیں 1974 کے بعد، تو کیونکہ یہ مسلم نہیں ہے، اپنے آپ کو یہ مسلم ڈکلیئر کرتے ہیں اور آئین پاکستان کو یہ نہیں مانتے، یعنی اس میں کنفیوژن ہمارے ہاں جو بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے اندر جو پیدا ہوتی ہے وہ دور کرنے کی ضرورت ہے. قادیانی اپنے آپ کو نان مسلم تسلیم نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو مسلم ہی کہتے ہیں. یعنی میں اس کی ایک مثال آپ کو چھوٹی سی دوں کہ ابھی جو ہمارے ہاں جو اقلیتی کمیشن جو اس وقت بنایا گیا ہے، آپ ذرا غور کیجئے کہ ربوہ ٹائمز میں جب خبر لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹو انکلوڈ احمدی مسلمز ان نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز، تو وہ تو اپنے آپ کو مسلم ہی کہتے ہیں، تو وہ آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ بیچ میں ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور قادیانیوں کا کوئی موقف سامنے کبھی نہیں آتا. آپ دیکھیے گا مسلمان آپس میں لڑتے رہتے ہیں. میں یعنی ناظرین کی دلچسپی کے لیے میں آپ کو چند باتیں احباب کی خدمت میں اور پیش کروں. مرزا قادیانی پر جتنی وحی شیطانی وحی نازل ہوئی ہے اس کے مجموعے کو تذکرہ کہتے ہیں، وہ تذکرہ کے نام سے مشہور ہے. میں اس میں سے 2-3 شیطانی وحی پڑھ کے سنا دیتا ہوں لوگوں کی دلچسپی کے لیے. دس از مائی اینیمی، انگریزی میں وہی آئی ہے تسلیم بھائی، اور وہ بھی انگلش کیپٹل لیٹرز کے ساتھ نہیں. دس جیسے دال سین الف زے میم الف حمزہ، یہ دس از مائی اینیمی. اچھا، ایک اور وہی ہے آئی لو یو. ہمارے علامہ سید افتخار الحسن شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے بھائی جہاں سے وہ آیا ہے تو اسی زبان میں وہی آئے گی نا. بھائی ایک اور وہی سن لیں، آئی لو یو. اچھا میں ایک سورت بھی پڑھ کے سنا دوں جو نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ میرے اوپر آئی ہے. پہلی آیت ہے امثال الرحمہ اول الذکر و آخر الذکر، دوسری آیت ہے حامیم تلک آیات الکتاب المبین، تیسری آیت ہے لا تذروہ جاریتن، چوتھی آیت پتہ ہے کیا ہے؟ کبھی کبھی معدے کے خلل سے بھی ورم پیدا ہو جاتا ہے. یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ اس نے کہا کہ یہ. اچھا، اس کی وہی لکھنے والے کون تھے؟ پنڈت شام لال اور کالیا بوا داس، یہ اس کے نعوذ باللہ من ذالک کاتبان وحی تھے. اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس جو فرشتہ ہے وہ کون سی وحی، اس کا نام تو بتاؤ جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس فرشتہ کا نام ہے ٹیچی ٹیچی، ٹیچی ٹیچی وحی لے کر آتا ہے. پھر ایک پیشن گوئی سن لیں. ان کے ہاں ایک مرید میاں منظور احمد کی بیوی حاملہ ہو گئی، پریگننٹ تھی، تو مرزا قادیانی نے کہا کہ جو اس عورت کے پیٹ میں ہے وہ لڑکا ہے اور اس لڑکے کے 2 نام ہوں گے، شادی خان اور کلیمت اللہ خان. پھر بعد میں دوبارہ کہا کہ نہیں، اس کے 9 نام اور ہوں گے، کلیمت العزیز، کلیمت اللہ خان، وارڈ، بشیر الدولہ، شادی خان، عالم کباب، ناصر الدین، فاتح الدین، ہادہ یومن مبارکہ، یہ 9 نام اس کے اور ہوں گے. اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ پیر منظور محمد جو ان کے مرید تھے اس کے لڑکے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی، اور کیا بین الاقوامی بے عزتی ہوئی ہے اس کی وجہ سے. اس کے بعد اب میں سنجیدہ بات کر لوں کہ یہ اقلیت کا جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ کیا ہے. جو آپ نے اس وقت جو آپ نے عدالتی ایک پٹیشن کا آپ نے ریفرنس دیا کہ عدالت میں انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی کہ ہمیں اقلیتوں کے حقوق دیے جائیں، تو میں تھوڑا سا اس میں ایک وضاحت کر دوں. 1984 میں جی قادیانیوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت پیش کرنے کی پٹیشن دائر نہیں کی ہے،
وہ اپنے آپ کو کبھی بھی غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں. جو پٹیشن انہوں نے دائر کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں آئینی حقوق دیے جائیں, ہمیں بحیثیت ایک جو آئینی حقوق تمام پاکستانی شہریوں کو دیے جا رہے ہیں وہی حقوق ہمیں دیے جائیں, کیونکہ جس لمحے وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کر دیں گے تو گویا کہ پوری قادیانیت کا جو تمام کا تمام ان کا جو نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے ایک ہوائی یعنی جو قلعہ بنایا ہوا ہے ہوا میں, وہ تمام کا تمام زمین بوس ہو جاتا ہے. تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم نہیں کرتے. یہی وہ بات ہے جو سوال ہم ان سے کرتے ہیں کہ جناب آپ جب پاکستانی ہونے کے حقوق مانتے ہیں تو پہلے آپ آئین پاکستان کو تسلیم تو کر لیں. پھر سوال جو آپ نے اٹھایا کہ یہ مرتد ہیں یا نہیں, تو میں اس کی وضاحت کر دوں. وہ قادیانی جو مرزا قادیانی کے دور میں تھے, مسلمان تھے, قادیانی ہو گئے, یا مرزا قادیانی خود جس لمحے قادیانیت اختیار کر لی نعوذ باللہ وہ مرتد ہو, نمبر ایک. نمبر دو, آج بھی جو مسلمان قادیانیت اختیار کر لیتا ہے وہ بھی مرتد ہو جاتا ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ وہ بچے جو قادیانی پیدا ہوئے بعد میں بڑے ہو گئے. ہمارے علماء کا, میں جس طرح قبلہ کاظمی شاہ صاحب نے دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا, بہت خوبصورت باتیں حضرت نے ارشاد فرمائی. بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہمارے علماء نے یعنی تحریک راست اقدام, پھر تحریک ختم نبوت, سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد جا کر آئین پاکستان میں وہ شقیں شامل کی گئیں. ہمارے علماء کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ابتدائی طور پر انہوں نے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کروا لیا. پھر 1984 میں بڑا کارنامہ یہ ہوا کہ 298 بی جیسی شقیں تعزیرات پاکستان میں شامل ہو گئیں. اب ہمیں مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یاد رکھ لیں کہ ایک ہوتا ہے ذمی, ایک ہوتا ہے اہل کتاب, ایک ہوتا ہے مستامن جو امان لے کر آپ کے ملک میں رہتا ہے, ایک ہوتا ہے مشرک, ایک ہوتا ہے مرتد, ایک ہوتا ہے حربی کافر. تو کوشچن یہ ہے کہ جو دعوی نبوت اسلامی ریاست میں کر دے, اسلامی ریاست میں دعوی نبوت کر دے, یا اسلامی ریاست میں دعوی نبوت کرنے والے کو نبی قبول کر لے, تو یاد رکھ لیں دس از دا ڈکلیریشن آف وار اگینسٹ دا اسلامک اسٹیٹ. پاکستانی ریاست میں اگر کوئی یہ کہہ دے, پاکستان کی ریاست میں یہ کہہ دے کہ آرمی چیف جنرل باجوہ نہیں ہے, میں ہوں, اگر پاکستان کی ریاست میں کوئی اندرونی ریاست بنا کر کہے کہ یہ میری کیبنٹ ہے اور میں یہاں کا وزیر ہوں اور میں یہاں کا صدر ہوں, یہ ریاست کے خلاف بغاوت ہوگی. اور بغاوت کی سزا کیا ہے وہ تمام لوگ بہتر جانتے ہیں. میں اس بات پر یعنی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں تمام اہل علم حضرات کی کہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہمارے اہل علم نے جو کام کیا وہ ابتدا تھی, وہ انتہا نہیں تھی. ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں اس مسئلے کو مکمل طور پر واضح کرنا ہے, اور وہ وضاحت حضور کے اس خط سے ہو جاتی ہے جو آقا علیہ السلام نے مسلمہ کذاب کو ان ریٹن جواب میں بھیجا. سبحان اللہ. حضرت حبیب بن زید حضرت ام عمارہ کے بیٹے تھے جنہوں نے اپنا پورا خاندان حضور کے نام پر قربان کر دیا. حضور نے فرمایا مسلمہ کذاب کے جواب میں میرے یہ خط کون لے کر جائے گا؟ تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا, کہا یا رسول اللہ میں لے کے جاؤں. حضور علیہ السلام نے وہ خط ان کو دیا, مسلمہ کذاب کے پاس گئے. طویل واقعہ ہے. مسلمہ کذاب نے ان کے ایک ایک عضو کو کاٹا ہے, اور وہ ہر بات پر سوال کرتا تھا کہ تم حضور کو کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا پھر میرے بارے میں کیا خیال ہے, میں نبی ہوں یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں تمہاری باتیں سننے سے بہرا ہو چکا ہوں. اس نے آپ کے ایک ایک حصے کو کاٹا, لیکن حضرت حبیب بن زید نے حضور کا خط ان تک پہنچا دیا, اس تک پہنچا دیا. اس خط میں کیا لکھا تھا وہ بہت قابل توجہ بات ہے. حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب. تسلیم بھائی, حضور نے پوزیشن واضح کر دی کہ تو کذاب ہے. السلام علی من اتبع الہدی, فرمایا پیس, سلامتی, امن اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے. اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. تسلیم بھائی, یہ صرف 2 لائنوں کا خط ہے اور حضور علیہ السلام نے قیامت تک کی پالیسی آپ کو عطا فرما دی, واضح کر دیا. قابل توجہ بات یہ ہے کہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ وہ شخص جو حضور کی بارگاہ میں خط لے کر آیا تھا مسلمہ کذاب کا, لیکن اس وقت ایمبیسیڈر تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قتل نہیں کیا کہ وہ سفیر تھا, سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا. حضرت عبداللہ بن مسعود کے دور میں, تسلیم بھائی یہ نقطہ بہت قابل توجہ ہے, عبداللہ بن مسعود گورنر ہیں. حارث بن مدرب حارثہ بن مدرب ایک مسجد کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ مسلمہ کذاب کا کلام
फजर की नमाज में पढ़ा जा रहा है। समझ गए कि ये मुसलमा कज़्ज़ाब के मानने वाले हैं। आपने फौरन गवर्नर को खबर दी, उनको जिंदा गिरफ्तार किया गया। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने पहचान लिया कि उनमें एक शख्स वो था जो हुजूर के पास खत लेकर आया, अब्दुल्ला बिन नवाहा। तो आपने फरमाया कि अब्दुल्ला बिन नवाहा, मैंने खुद हुजूर को यह फरमाते हुए सुना है कि अगर तुम सफीर नहीं होते तो तुम्हें कत्ल कर देता। तो आपने फरमाया, काबिल तवज्जो जुमले अब्दुल्ला बिन मसूद के, फरमाया फ़अंतल यौम लस्ता बिरसूल, फरमाया ए अब्दुल्ला बिन नवाहा, आजकल तुम एम्बेसडर नहीं हो, आजकल तुम सफीर नहीं हो। और फरमाया तुम्हारा कत्ल तो उसी वक्त वाजिब हो चुका था कि जब तुमने हुजूर की शान में तौहीन की और किसी और को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नबी कहा और हुजूर की बारगाह में उसका खत ले आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी ने उस शख्स को कत्ल कर दिया। मैं इस बात पर आपके जवाब को मैं मुकम्मल कर रहा हूं तस्लीम भाई। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि कादियानियत में सिर्फ दावा नबूवत है। अगर इस रुए जमीन पर बदतरीन कोई कुफर है तो वो कादियानियत है। मैं जुमले नहीं पढ़ सकता तस्लीम भाई, अगर यानी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं अगर आपके साथ वो स्क्रीन पर शेयर कर सकता, मेरी किताब है इस पर तस्करा मिर्जा कादियानी, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसका मुताला करें। तस्लीम भाई, ईसा अलैहिस्सलाम की जो तौहीन की है ना मिर्जा कादियानी ने, मैं वो जुमले आपको पढ़कर नहीं सुना सकता। इतनी गलीज तहरीर है कि कोई वो तहरीर अपनी माँ बहन बेटी अपने बाप के लिए नहीं सुन सकता। और मिर्जा कादियानी ने वो जुमले हजरत सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के लिए लिखे, मैं वो जुमले जबान पर नहीं ले सकता। कादियानियत में खुदाई दावा है। मैं आपकी मालूमात में मैं ये बात ऐड कर रहा हूं तस्लीम भाई, मिर्जा कादियानी ने खुदाई दावा भी किया है। तस्लीम भाई, आप मुझे सुन रहे हैं? मिर्जा कादियानी ने खुदाई दावा किया है, मिर्जा कादियानी ने नबी होने का दावा किया है, मिर्जा कादियानी ने इमाम मेहदी होने का दावा किया है, मिर्जा कादियानी ने मसीह मऊद होने का दावा किया है, मिर्जा कादियानी ने हजरत आदम होने का दावा किया, हजरत मूसा होने का दावा किया, हजरत इब्राहिम होने का दावा किया, उसने नूह होने का दावा किया, उसने तमाम अंबिया का मजमुआ होने का दावा किया। मिर्जा कादियानी ने बदतरीन तौहीन रिसालत का इर्तिकाब किया। मिर्जा कादियानी ने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अहले बैत की बदतरीन तौहीन की है। मिर्जा कादियानी ने उलमाए उम्मत की बदतरीन और गलीज तरीन तौहीन की है। मिर्जा कादियानी ने कुरान मजीद का मजाक उड़ाया है। मिर्जा कादियानी ने अपने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान मजीद जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, मिर्जा कादियानी ने कहा कि ये मेरे ऊपर नाजिल हुआ है। मिर्जा कादियानी ने जिहाद का इनकार किया, अंग्रेजियों की गुलामी का एतराफ किया, अकीदा खत्म नबूवत को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उसका मजाक उड़ाया, और खुद पर जो मिर्जा कादियानी पर ईमान न लाएं उन तमाम लोगों को फाहिशा औरतों की औलाद कहा। तो मिर्जा कादियानी तो खुदाई दावेदार है, उसने खुदा होने का दावा किया, उसने नबी होने का दावा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक किया। और मैं तो हैरान हूं कि इस दौर में, जिस तरह क़िबला काज़मी शाह साहब ने भी फरमाया कि इस दौर में कोई शख्स किस तरह से मिर्जा कादियानी को अल्लाह का नबी तस्लीम कर सकता है। जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि जो भोले भाले कादियानी हैं उनको बताया जाए कि मिर्जा कादियानी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक क्या है, उसकी किताबों में क्या लिखा हुआ है। यकीनी तौर पर जब आप इस इल्म को आम करेंगे तो बेहतर अंदाज से हम इस बात को लोगों तक बता सकते हैं। सिर्फ एक बात मैं इसमें ऐड कर दूं कि तस्लीम भाई, मिर्जा कादियानी ने जो कुछ भी अपनी जिंदगी में कहा, उसने लोगों को शफायत दुआ की दावत दी, उसने तहरीरी मुनाजरे की दावत दी, तफसीर लिखने की दावत दी, वगैरह वगैरह वगैरह। पूरी तमाम मकातब फिक्र के लोग उसके खिलाफ लिखते रहे, ईसाइयों ने इसके खिलाफ लिखा है, हिंदुओं ने इसके खिलाफ लिखा है। इसने हिंदुओं के खुदाओं का मजाक उड़ाया, ईसाइयों को इसने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक तौहीन आमेज़ बातें की। लेकिन जिस शख्सियत ने मिर्जा कादियानी को चारों शाने चित किया है और जिस शख्सियत के तुफैल पूरी उम्मत का इजमा मिर्जा कादियानी के कुफर पर हुआ, जिन्होंने मिर्जा कादियानी को ललकारा और हर महाज पर ललकारा, वो आला हजरत मुजद्दिद गोरड़वी हुजूर सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अक़दस है कि आपने सन 1900 में जब 20वीं सदी का आगाज हो रहा था तो आपने मिर्जा कादियानी को शिकस्त फाश दी। और आज तक आपकी किताबें शम्सुल हिदायत फी इस्बाती हयातुल मसीह, सैफ चिश्तियाई, इन किताबों का आज तक 100 साल हो गए, कादियानियों के पास कोई जवाब नहीं है और क़यामत तक इंशाअल्लाह इसका कोई जवाब नहीं होगा। अल्लाह ताला पीर मेहर अली शाह साहब और उलमाए उम्मत पर अपनी करोड़ रहमतों का नुज़ुल फरमाए। आमीन आमीन।